خیر ناصر و معین. درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 23. آج کے درس میں ہم سب سے پہلے افعال ناقصہ کو پڑھیں گے. پہلے یہ لکھ لیجئے کہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں. افعال کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے، یا افعال تامہ یا افعال ناقصہ. افعال تامہ وہ ہیں جو اپنے مرفوع کے ساتھ کلام کو مکمل کر دیں. دوسرے معمول یعنی منصوب کے محتاج نہ ہو. اگرچہ لازم اور متعدی میں ہم ایک بحث پڑھ چکے ہیں، وہ الگ چیز ہے. جی ہاں، لازم متعدی اور ہے، پہلے ہم پڑھ چکے. یہ ناقص و تام کی بحث ہو رہی ہے. دوسری قسم ناقصہ جو وضع کیے جائیں تاکہ وہ فاعل کے لیے ایسی صفت کو بیان کریں جو ان کے مصدر کی صفت نہ ہو. جیسے کان زید قائما، کانا فعل ناقص، زید اسم، قائما خبر. یہ قائما ایسی صفت ہے زید کے لیے جو کانا کا مصدر نہیں ہے. کانا کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ کون. تو یہ اس کے لیے آتا ہے کہ معین کر دے زید کے قیام کو. زید بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ زید کھڑا ہے. یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں. گویا افعال ناقصہ محتاج خبر ہوتے ہیں، صرف اسم پر تمام نہیں ہوتے. افعال ناقصہ تین قسم کے ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ افعال تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک اور اعتبار سے افعال تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک اور نمبر ایک ناقصہ، جو دلالت کرے خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے ماضی میں. وہ ماضی دائمی ہو یا منقطع ہو. ماضی دائمی کی مثال کان زید، بلکہ قرآن کی مثال لکھ لیں کان اللہ علیم حکیم. اللہ علیم و حکیم تھا، ہے اور رہے گا. دائمی ہے ماضی مگر دائمی. منقطع کی مثال لکھیں کان زید شابا، زید جوان تھا. ظاہر ہے ہر وقت تو جوان ہی رہے گا، جوانی ایک وقت منقطع ہو جائے گی. ٹھیک. دوسری قسم افعال کی تامہ جو بیان کی تھی، تیسری نہیں کی، وہ اب آ جائے گی. تامہ تامہ وہ ہے کہ جو افعال ناقصہ بمعنی ثبوت و حصول ہوں. مثلا کان القتال،
میں گیا پاکستان میں، وہاں جنگ تھی، یہاں کانا کی خبر نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ کانا بمعنی حصلہ ہے، حصل القتال. میں پاکستان گیا اور مجھے قتال حاصل ہوا، میں نے دیکھا لڑائی ہو رہی تھی. تو یہاں کانا اس معنی میں نہیں ناقصہ میں کہ کہیں گے کان القتال موجودا، نہیں، حصل خود بمعنی حصول ہے. کانا جب حصول کے معنی میں ہو یا ثبوت کے معنی میں ہو تو وہاں پر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فاعل کے ساتھ ہی تمام ہو جاتا ہے، وہ فعل فاعل بنے گا. جب کانا ناقصہ ہوگا تو اسم و خبر بنے گا. ٹھیک ہوگی اس میں نہ، خبر تو ہوگی. کانا زید قائما خبر ہے، کانا ناقصہ میں خبر ہوگی، کانا تامہ میں خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فعل فاعل بن جائے گا. ایک فعل ناقص تیسری کان القتال یعنی حصل القتال، بس ہاں. کان القتال ضرب زید کی طرح ہو گیا، ذهب زید، کان القتال حاصل ہو گیا قتال. یہ کانا تامہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری قسم زائدہ، کانا زائدہ، یہ اس میں فعل ناقص زائدہ. ایسا فعل ناقص جس کے بغیر معنی میں کوئی فرق نہ آئے. مثال یہاں شعر آ رہا ہے، جیاد ابی بکر تسامہ، ابی بکر کے وہ بلند نسل والے گھوڑے، تسامہ جن کو نشانیاں لگی ہوئی تھیں. الا کان المسومۃ العرابی، الا کان المسومۃ العرابی، یہ کانا زائدہ ہے، اصل میں ہے علی المسومۃ العرابی. یہ عربوں کے گھوڑے ہیں جن پر نشانیاں لگی ہوئی ہیں، عجم کے نہیں. الا اور المسومہ کے درمیان کانا زائدہ آیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، وہ کانا زائدہ ہے. کبھی وزن شعر کے لیے آتا ہے، کبھی ویسے تزیین کے لیے لکھ دیتے ہیں کانا زائدہ، جس کے بغیر معنی نہ بدلے. اچھا، یہ تو کانا کی ہم نے اب تک کانا کا بیان کیا. اب سارا بھی لکھ لیں، دوسرا فعل ناقص سارا، یہ انتقال کے لیے آتا ہے. کانا کس کے لیے آتا ہے؟ وہ لکھا تھا کہ دلالت کرتا ہے ثبوت خبر برائے فاعل، وہ ہاں کانا ناقصہ. سارا ناقصہ انتقال کے لیے آتا ہے، جیسے سارا زیدون غنیاً، زید مالدار ہو گیا. سارا ناقصہ کے لیے آتا ہے، سارا ناقصہ برائے انتقال، ایک حالت کا بدل جانا. سارا زیدون غنیاً، زید امیر ہو گیا، یعنی پہلے کیا تھا؟ غریب تھا، امیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تین اور لکھ لیں. کانا لکھ لیا، سارا لکھ لیا، اب تین لکھیں. اصبح امسا اضحا، اصبح امسا اضحا، یہ جو تین ہیں یہ صبح، شام اور چاشت کے وقت کے ساتھ ملا دیتے ہیں معنی جملہ کو. معنی جملہ کو صبح، شام یا چاشت کے ساتھ ملا دیتے ہیں. مثلا اصبح زید ذاکرا، زید صبح کے وقت ذاکر تھا، شام کے وقت مزدوری کر رہا تھا. پاکستان میں جیسے یہاں پر جیسے امریکہ میں ہو رہا، شام کو مزدوری کر رہے ہیں، دن میں مثلا ویکینڈ پہ ذاکر ہیں، باقی مزدوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وقت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ صبح کے ساتھ اس نے اقتراب جو ملا دیا. جیسے وہ امام
زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے، کیف اصبحت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ نے کیسی صبح کی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسی صبح کرے گا جس سے خالق اپنا حق مانگ رہا ہو، مخلوق اپنا حق مانگ رہی ہے۔ 10 چیزیں امام نے بیان کی۔ ہاں، یہ بلکہ مجلس کے لیے، یہ جو رمضان کی مجلس یا کوئی فاتحہ خانی کی ہو، اس کے لیے بہترین یہ مٹیریل ہے۔ میں دے دوں گا آپ کو کاپی اس کی، میں نے ایک مجلس پڑھی ہے اس پر، کمال، پوری مجلس اسی پر کہ وہ بندہ کیا اس کو اللہ بھی مانگ رہا ہو، اور پھر وہ بندہ کیا صبح کرے گا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے مرنا کب ہے، وغیرہ اس قسم کے۔ یہ بہت جملے اس قسم کے آئے ہیں۔ تو اصبحتا مطلب وہی صبح کے وقت۔ اسی طریقے سے 2 اور لکھ لیں، زلہ اور باتا۔ سردی تو نہیں ہے سر؟ سردی اللہ ذات سے مدہ ذلو، آپ کہتے ہیں نا مدہ ذلو، جی مدہ ذلو، ان کا سایہ لمبا ہو، مدہ کھینچ جائے، مدہ یا مدہ نہ مدہ نہیں کہنا، مدہ۔ جب بھی آپ جیسے مرجع کا نام لیں گے، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین، مدہ ذلہ العالی، کیونکہ اصل میں اس کا ذل کا جو فاعل ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، تو مدہ ذلہ، ان کا سایہ لمبا کیا جائے، ظاہر اللہ ہی کرے گا، مدہ ذلہ۔ نہیں اگر ضرورت ہے ضرور نہیں بس نہیں ہے نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ 2 جو لکھے آپ نے، ذلہ جی ذلہ اور باتا، وہ نہیں ذل سبحانی نہیں کہتے، جی ذل سبحانی، وہ ذل سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں اس وقت تو ہاں ذل سبحانی یعنی سایہ سبحانی، سبحان اللہ سے ہے نا، اصل میں تو اللہ سے ہے نا، تو ذل سبحانی یعنی وہ سبحان اللہ والا سایہ، اب بادشاہوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، ذل، سلطان ذل اللہ، ذلال بھی یہی ہے، ذلال، ہاں سایہ۔ زلہ اور باتا یہ بھی اقتران معنی جملہ کرتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ۔ زلہ دن کے لیے آتا ہے، باتا رات کے لیے آتا ہے۔ زلہ زید باقیاً، سارا دن زید روتا رہا، باتا زید نائماً، ساری رات زید سوتا رہا، دن بھر روتا رہا، رات بھر سوتا رہا۔ یہ ہمارے جو امریکہ میں بوجھ ہیں، یہ ان کے بارے میں، کام کچھ نہیں کرنا، اللہ کا شکوہ کرنے بیٹھے ہوئے۔ یہاں کا تو صدر بھی باقاعدہ نوکری کرتا ہے 8 گھنٹے باقاعدہ، کیوں؟ جہاں وہ کرنا ہی پڑتا ہے، وہی ہمارے نہیں کرتے نا، ہمارے لوگ کیا ہے بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ زیارت عاشور پڑھ لیں گے تو چھت پھاڑ کے رزق آ جائے گا۔ یہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ بال سفید ہو گئے اوباما کے، بالکل صبح سے بریفنگ کا جو شروع ہوتا ہے، نہیں کام یہ بلکہ امریکہ سے سیکھنا چاہیے، محنت سیکھنی چاہیے۔ اچھا یہ زلہ اور باتا آ گیا، زلہ زید باقیاً اور باتا زید جی ہاں، نائمن، جی ہاں نائمن، انہوں نے یہ مثال میں نے اپنے طور پہ کہہ دی۔ اچھا، کبھی کبھی یہ سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں یہ دونوں، ابھی ہاں انتقال کے، ہاں شاباش۔ اچھا اور لکھ لیں 4، ما زالا ما برحا ما فتح من فک، ما زالا ما برحا ما فتح من فک، یہ خبر کو فاعل کے لیے ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ 4۔
اور یہ حرف نفی کے بغیر نہیں آتے. مثلا مثال ما زال زید امیرا، زید امیر ہی رہا، زندگی میں غریب ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، زید ساری زندگی امیر رہا. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ثبوت کے لیے، پرماننٹ بنانے کے لیے. یہ عراقی بہت استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتائیں آپ کے حالات کچھ تبدیل ہوئے؟ ما زال، ویسے کہ ویسے. ما زال، یہ ثبوت. اچھا، ایک اور ہے مادام. یہ آتا ہے، اچھا مادام فارسی میں ہو تو میڈم کو کہتے ہیں. جی، میڈم کو کہتے ہیں مادام. مادام. وہ شرارتاً ہمارے ایک طالب علم بیچارے تازہ وہاں گئے. جو پرانے طالب علم جن کی فارسی ٹھیک ہو چکی، ان کو بیچاروں کو کسی عورت سے جوتے ایسا، یہی لفظ ایسا ہی کہہ دیا کہ وہ اس نے جوتا اتارا اور سر پہ مارا. تو شرم نہیں آ رہی تم من مادام بخام، مادام بخام. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی چاہیے. تو مقصد یہ تھا کہ مجھے لڑکی چاہیے. اس نے جوتا اتارا اور کہا تجھے میں، انہوں نے کہا میں نے روٹی مانگی تھی، انہوں نے تو یہ دے دیا. انہوں نے کہا مادام کا مطلب روٹی تھوڑی ہے. شرارتیں کرتے مادام. اچھا مادام فارسی میں تو یہ ہے. مادام عربی میں وقت پہ دلیل ہے، کنڈیشنل ٹائم. اقوم مادام الامیر جالسا، نوکر کہہ رہا ہے میں کھڑا رہوں گا جب تک میرا امیر بیٹھا رہے. اقوم مادام الامیر جالسا، یہ مادام مطلب کیا ہے؟ کنڈیشنل ٹائم. ٹھیک ہو گیا جی. اور لیسا، ایک ہے لیسا ان میں سے جو نفی معنی جملہ پر دلالت کرتا ہے حال کی یا کسی بھی حالت میں. لیسا زید قائما، زید اس وقت قائم نہیں یا قائم ہی نہیں. یہ پڑھ لیں، پھر افعال مقاربہ پڑھتے ہیں. یہ ناقصہ، یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ دیکھ لیں. کانا 1، سارا 2، اصبح امسا اضحا 5، 3 ہو گئے نا، 5. ظل باتا 6 7، ما زالا ما برحا ما فتح من فکا 11. 11 ہو گئے. ما داما 12، لیسا 13، 14 کا انتظار ہے. ٹھیک. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب، نعرہ حیدری. یہ طالب علم آپ میں بحث کرتے ہیں نا، تو یہ چلیے. فصل الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ کے بارے میں یہ فصل ہے. افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها. افعال ناقصہ وہ افعال ہے، وہ کہاں ہے؟ لے آئے نا، لے آئے. وہ سامنے پڑھی ہے، وہ لڑکا پڑھ رہا تھا. لے کہاں گیا ہوگا؟ یہی پڑھی. لے کے دیتا لے گیا، لے کیوں جانی ہے اسے؟ یہی پڑھی ہوگا. لے آئے. افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها. افعال ناقصہ ایسے افعال جو وضع کیے جائیں تاکہ فاعل کو تعیین کریں، تقریر ان کو منع کریں کہ یہاں سے کتاب نہیں لے نہیں گیا ہوگا، یہیں ہوگی. لے کیسے جائے گا؟ کتاب کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ نہیں، یہاں پڑھی تھی. نہیں ابھی دیکھ رہے تھے، وہ صاحب پڑھ رہے تھے ایسے جیسے آپ کی ہے نا. جی، وہ آپ نے کاپی نہیں کی؟ نہیں، کاپی کر لیا سب، لیکن نہیں اچھا وہ نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، کاپی تو وہی ہے، یہ پوری ہدایت پوری کاپی کر لی تھی. تو پھر ہے نا، پھر
صفحہ نمبر کیا؟ جی اس کا صفحہ 207 ہے. 207 ہے. وہاں تک نہیں کی شاید, وہاں تک نہیں کی, 207 تک کی نہیں, 200 تک کی رہ گئی. یہیں سے کر لیں, یہاں پر کافی رہ گئی. اچھا خیر, افعال وضعت لتقریر الفاعل, یہ وہ پہلی جلد. اچھا یہ اس میں وہ نہیں, ان کو منع کرنا ہوتا ہے بیٹا, جو وہ وہاں پڑھ رہا تھا اس کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری پڑھنے والی کتاب ہے, یہ ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ جو مرضی اٹھا کے لے جائے گا یہاں سے. ابھی جا کے اس کو لے آئیے گا, جا کے تھوڑا خیال کیا کریں آپ. افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها, ایسے افعال جو واضح کیے گئے ہوں تاکہ فاعل کو معین کریں. تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معین. ایک تقریر آپ کرتے ہیں نا, وہ کیوں تقریر ہوتی ہے؟ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں, کیا مطلب؟ تعیین کرنے جا رہا ہوں. ہاں نہیں, تقریر وہ تعیین ہے, مقرر ہوں میں معین کرنے والا ہوں مطالب کو, یہ ہے تقریر. تقریر بمعنی تعیین قاف کے ساتھ, اور تقریر ہو تو ریپیٹیشن, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے لفظ جو ہے کا استعمال 156 مرتبہ کیا مولانا جی آپ ہے نا. میں نے کہا بھائی جو ہے کا جواب نہیں, بھائی آپ تقریر تو یاد رہے نہ رہے, جو ہے تو میں نہیں بولوں. ہمارے یہاں یہ پاکستانی میں عام رسم ہے جو ہے بولنے کی, صدر بھی ہمارا جو ہے کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی تقریر تیار کرو. وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها, ایسی صفت پر معین کرے فاعل کو جو اس کے مصدر کی صفت نہ ہو, یعنی کانا کی صفت نہ ہو. وہی کانا وسارا واصبح وامسا الی آخر. وتدخل على الجملۃ الاسمیۃ, یہ داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر لافادۃ نسبتها حکم معناها, تاکہ فائدہ دیں ان کی نسبت کا معنی کے حکم کے ساتھ. اس لیے پتہ چلے کہ زید کا حکم نسبت کا کیا ہے, قائم ہونا یا قائم نہ ہونا, لیسا اگر ہو. اچھا, ترفع الاول و تنصب الثانیہ, اول کو رفع دیتے ہیں, اول سے مراد اسم مبتدا جو اسم بنے گا, و تنصب الثانیہ, ثانی یعنی خبر کو نصب دیں گے. فتقول, پس تو کہے گا کانا زید قائما, کانا فعل ناقص, زید اسم وہی فاعل بنے گا. زید فاعل بنتا ہے نا حقیقت, کانا کا زید فاعل ہے نا حقیقت, مگر یہاں اسم ہے. قائما اس کی خبر, قائما سے نسبت پکی ہو رہی ہے زید کی, یہ افعال ناقصہ کا فائدہ. وکانا تکون علی ثلاثۃ اقسام, کانا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ناقصہ وہی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی اما دائما, کانا جیسے ثبوت خبر پہ دلالت کرے فاعل کے لیے ماضی میں, یا وہ ماضی دائمی ہو, جیسے کان اللہ علیما حکیما, کان اللہ لطیفا خبیرا, یا ان اللہ کان لطیفا خبیرا. تو ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ لطیف و خبیر تھا یا ہے دائمی ہے ماضی کا صیغہ مگر دائمی ہے. او منقطع, یا منقطع ہو, جیسے شادی بھی منقطع, متا کو منقطع کیوں کہتے ہیں؟ ٹوٹ جاتی ہے مدت. دائمی جو ہوتا ہے اس میں مدت ٹوٹتی ہے. او منقطع, جیسے کان زید شابا, یہ ٹوٹنے والی ہے, زید جوان تھا. اور طلاق میں قبلہ طلاق رجعی اور دائمی, اس میں بھی 2 قسم, جی ہاں, رجعی اور دائمی. بائن. تو بائن, اچھا بائن کہتے ہیں, دائمی نہ کہیں. اچھا رجعی اور بائن. تو پہلے موقع پر ہی کوئی چاہے تو وہ بائن طلاق دے سکتا ہے. وہ بائن کی قسمیں ہوتی ہیں, جیسے خلع اور مبارات, یا پھر 3 مختلف اوقات. وہ اگر
ابتدا میں دینی ہے تو پھر خل یا مبارات دیں گے جو بائن بن جائے گی، وہ طلاق بائن. یہ تحفہ ہے، تحفۃ الاسلام میں. اما دائمن، یا تو وہ دائمن ہوگا ثبوت خبر فاعل کے لیے ماضی میں، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے ماضی مگر دائمی. او منقطعن، یا پھر وہ دائمی نہیں ہوگی، منقطع ہوگی ماضی، جیسے کان زید شابن، زید کی نسبت شاب کے ساتھ تھی، کٹ سکتی ہے جب بوڑھا ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. کل وہ میں نے وہاں کہا ایک بہن آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے شوہر صاحب جو ہیں وہ کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے. تو میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 80 سال کی عمر ہے. اللہ تو میں نے کہا ماشاءاللہ پاکستان کے مردوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ قبر میں بھی پڑے ہوں، تلقین کے وقت بھی چاہتے ہیں ایک شادی اور ہو جائے. اتنے حریص باز مرد ہوتے ہیں. اللہ توبہ توبہ توبہ. لا دین لمن لا حیا علی، کیونکہ حیا نہیں نا، لا دین لمن لا حیا علی. غلط حدیث پڑھنا حرام ہے، کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں. ایک حدیث یاد نہیں، ہاں لا دین لمن لا حیا علی لکھو نا، جب لکھنے کا وقت ہے تو اس وقت دانت نکال رہے ہیں. لکھیں لا دینا لا من حیا علیہ. لکھیں میں کہہ رہا ہوں. خبردار جو غلط پڑھے، غلط پڑھنا گناہ ہے، نہ آیت غلط پڑھنا اور نہ ہی حدیث غلط پڑھنا. نکالیے اس میں. اضافہ ترک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا نہ کرو تو جو مرضی. ہاں ففل ما شئت، اذا مات الحیا یا اذا فات الحیا. ہاں اذا فات الحیا، ففعل ما شئت. جب حیا چلا گیا تو جو مرضی کرے. پھر وہ امام نے بھی فرمایا نا 5 کام. جب اس نے آ کر پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی 5 کام کر لے، فل خمسۃ اشیاء ففل ما شئت. 5 کام کر لے، اس کے بعد جو مرضی گناہ کر. ٹھیک ہے. اصل تو حیا خدا سے کرنا ہے. حیا ٹھیک ہے، عوام سے بھی حیا لوگوں کے سامنے. کیونکہ جیسے آج کل یہ لڑکے لونڈے خدا تو ہر جگہ جنات چھوٹے چھوٹے شارٹ پہن کے پھر رہے، جی ہاں. ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں زانو نکال کر. بری بات ہے نا، یہ تو بہت بری بات ہے. ایسے ایسے فوش کپڑے پہن رہے ہیں لڑکیاں پہن رہی ہیں بالکل. کہ پورے ان کے پرائیویٹ پارٹس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے نا، یہ بے حیائی ہے. یہ تو کانا زید شابن، شاب سے مراد اور جوان. جوان. و تامہ، اور کانا تامہ بھی ہوتا ہے. وہیا ہاں بمعنی ثبتا و حصلا. کانا جو تامہ ہوتا ہے وہ حصول و ثبوت کے معنی میں، جیسے کان القتال ہو اے حصل القتال. خبر نہیں. یا مثلا کان الولایت، کان الولایت یعنی ثبت الولایت، ولایت ثابت ہو گئی. کانا مشہودہ. کانا مشہودہ نہیں، کانا مشہودہ میں وہ ہے ناقص ہے، کیونکہ مشہودہ خبر ہے نا. وہ ہاں خبر نہیں ہوگی تو تامہ ہوگا نا. صحیح ہے. خبر نہیں ہوگی تو فاعل بنے گا، خبر ہوگی تو اسم بنے گا. وہی لا یتغیر بحال معنی و زائدہ. اور تیسری قسم ہے کانا کی زائدہ. وہیا وہ کانا زائدہ وہ ہے لا یتغیر بحال معنی، جس کانا کے ساتھ معنی نہ بدلے. کا قول شاعر، شاعر کا کہنا جیاد و ابی بکر. جیاد سمجھتے ہیں نا، گھوڑے. جواد. وہ کیا، ہاں امام نے کیا کہا تھا، یا جواد. ایکم یاتینی جوادی. جوادی جوادی. ہاں جوادی، جوازی نہیں جوادی. بھی مسکینہ کا بھی تھا نا، یا جواد ابی. یا جواد ابی، سوکیا. سوقیہ ابی عملہ. بالکل، یا جواد، شابش، یا جواد ابی. بالکل. جواد وہ گھوڑا جو اعلیٰ نسل کا. اچھا. جیاد و ابی بکر، اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو ابو بکر کے ہیں. ابی بکر ہو یا ابو بکر؟ جی جی. ابو بکر کے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں تساما، ان پہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں. علی کان المصومۃ العرابی. کانا ہٹا دیں یا کانا رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ علی المصومۃ العرابی،
उन पर निशानियां लगी हुई हैं इराबी अरबों की। ठीक, अच्छा। ये नुदरत की वजह से काना आया है, शाज़ो नादिर है, क्योंकि वज़न शेर में कानून तोड़ सकते हैं। अच्छा, आपने देखा ना शेर में, आपने उर्दू में कानून टूट जाता है। और की वजह और हाँ, कर देते हैं। एग्जैक्टली। एक की वजह एक। हाँ, एक, हालांकि एक लफ्ज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, एक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐ अलल मुसव्वमत, यानी काना हटा दे आप, अलल मुसव्वमत। ठीक हो। वसारा लिल इंतकाल, सारा आता है इंतकाल के लिए। इंतकाल का मतलब ट्रांसफर, कहते हैं फलां साहब इंतकाल कर जी गए, जी, मतलब क्या हुआ, हालत की तब्दीली। उनकी हाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया। इंतकाल का मतलब ये है ना। वो सारा जैदुन गनियन, जैद का ट्रांसफर हो गया, पहले गरीब था अब अमीर अब अमीर हो, गनी हो गया। ठीक है, जैद गनी हो गया। व अस्बह व अमसा व अदहा, ये तीन तदुल्लु अल इक़्तिरान मानल जुमलत। आज एक मौलाना की तकरीर लगी हुई थी, माशाल्लाह उन्होंने तकरीबन 50 मिनट में 500 गलतियाँ की होंगी। अल्लाह अकबर, 50 मिनट में 500 गलती, इतनी गलती, हर जुमले में गलती, सब कुछ ही गलत है। ये एक ये चीज़ भी लाए थे वो, तदुल्लु अल इक़्तिरान मानल जुमलत, अला इक़्तिरान नहीं पढ़ेंगे, अल इक़्तिरान, अल्लाह क्योंकि हमज़ा वसल है। तदुल्लु अल इक़्तिरान मानल जुमलत बितिलकल औक़ात, दलालत करते हैं ये तीन, अस्बह अमसा अदहा, माने जुमला के मिलने पर बितिलकल औक़ात, वो तीन औक़ात के साथ, सुबह, शाम और चाश। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। एक हाफिज़ साहब है, जब उनको तिलावत के कहो तो वज़ुहा पढ़ते। अच्छा, मैंने उनसे कहा आपको कुरान कितना आता है, हर वक्त ही वज़ुहा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई, कह लेंगे मुझे ये पसंद है। मैंने कहा मेरे भाई दूसरों को भी पसंद होती है, कभी बदल लिया करे। जैसे वो एक साहब है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, वो कान थक गए लोगों के सुन सुन के, मगरिब में भी वही, इशा में भी वही। भाई थोड़ा बदल लें, सही है, थोड़ा बदल लें आप, बेशक। हर्ज कोई नहीं, कुरान है, थोड़ा तब्दील कर लें। बशर्ते कि अगर मासूरा हो, किसी रिकमेंडेड हो मासूमीन ने, जैसे बाजी जैसे सूरह इखलास है, इखलास के लिए कैसे भी शाबाश शाबाश पढ़ो, तो आप शाबाश, जो है वेरी गुड, वो अलग चीज़ है। अच्छा, एक और हमारे बेचारे दोस्त थे, वो पेशनवाजी करते थे। अब वो पाकिस्तान में एक रस्म है, इंडिया में भी यही है कि दूसरी रकत में सूरह कुल वाला पढ़ते हैं, जी, है ना, ऐसे जी ना। हाँ। अच्छा, ईरान में नहीं है ये, अच्छा, ना ना ना, ईरान में नहीं है। ईरान में पहले में कुल वाला पढ़ते हैं, सही है, इराक में पहले में कुल वाला पढ़ते हैं। वो तालिब इल्म बेचारे वहाँ से जो पढ़ के आए, तो उन्होंने पहले रकत में कुल, उसके बाद जो है वो पीछे से वो उनको रुकू में मिल रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, ये गलत पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही वो उन्होंने पढ़ लिया, अब वो बेचारे रुकू में जाने लगे, उन्होंने कहा कुनूत कुनूत। उन्होंने यही समझा हुआ है कि सूरह कुल के बाद तो कुनूत होता है। आपने जो कज़ालिक अल्लाह, अच्छा फिर उनको ये समझना चाहिए, फिर कज़ालिक अल्लाह नहीं कहना, वो ना कहे आप। बिल्कुल, कज़ालिक अल्लाह मतलब ये है कि आप दूसरी रकत में, वही है ना, वो हमारे पाकिस्तान में भी अजीब अजीब ड्रामे होते हैं। अल्लाह ताला बस खैर लेकिन ही ऐसा सूरह तौहीद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कज़ालिक अल्लाह दूसरी में भी आप नहीं कहेंगे। सूरह कौसर अगर आपने पढ़ दी, नहीं तो क्यों कहेंगे? अल्लाह तो नहीं, नहीं वो तो सिर्फ सूरह इखलास के लिए, इखलास के साथ है, बिल्कुल। इखलास आप पढ़े हैं मतलब, मगर आप अगर पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं या इंडिया में, तो कज़ालिक अल्लाह लगा दो तो कुनूत में चले जाएंगे सीधे। वो उसको कुनूत की घंटी समझते हैं बेचारे। वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि हाँ यानी तस्दीक कर रहे हैं हाँ, कि आने वाले जो ऐसे ही बात है। बयान की है ऐसे ही है, बिल्कुल, वो है, बिल्कुल सही। वो चाहे जिस वक्त भी हो, हाँ, अगर वो सूरह कौसर में नहीं ना, जुज़ है उसका, आगे उसके जुज नहीं है, नहीं जुज नहीं नहीं, है, नहीं। बस वो एक बन गया ना, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है वो एक दूसरे। पड़ी हुई छुरी किसे देते हैं। हाँ, तो इसलिए देखिए एक बात याद रखें, ये हौज़ा इल्मिया का एक दर्स हम सब के लिए है कि जब आप जा रहे हैं किसी जगह भी तबलीग करने, तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा वहाँ के रस्म व रवाज समझ लें। मसलन अब इनके एक ये बड़े उनके ख़ास मुरीद हैं, इनके एक मौलाना हैं जी हाँ। जो
کبھی بھی 2 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھ سکتے، ان کو 2.5-3 گھنٹے پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں، اب لوگ بیچارے جوائیاں لے رہے ہیں، لوگ بیچارے جو ہے لملیٹ ہو رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر آگے سے کہی جا رہے ہیں کہ او تیری قسمت، او تینوں بی بی زینب مارے۔ اب یہ چیزیں خدا کا خوف کریں۔ اب ایک مہذب معاشرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاؤں میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ۔ اور مجھے بھی کہہ دیا، بلکہ میں اتفاق سے کہیں مجلس میں تھا تو کہتے اوپر منہ اٹھائے، آپ وکیل بنے پھرتے اوپر اٹھائے منہ۔ اب چلو میں نے تو محسوس نہیں کیا، میں نے تو انجوائے کیا، میں تو خیر بہت خوش ہوا، مگر کوئی بندہ محسوس بھی کر سکتا ہے۔ میں نیچے بیٹھا ہوں، کوئی لکھ رہا ہوں، کوئی کسی کو کچھ دینا تھا لکھ کے، کسی نے وہ اسٹیج سیکرٹری میں، تو وہ کہہ رہے ہیں اوپر اوپر منہ اٹھائے، آپ اوپر اٹھائے، وکیل بنے پھرتے ہیں، اوپر اٹھائے، وکیل سیدھا ہوتا ہے، ایسے نہیں اڑ کے نہیں بیٹھتا وکیل۔ اب یہ چیز لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے، آپ چھوڑ نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہاں اب تقاضے بدل گئے۔ ایک صاحب وہ سو رہے ہیں وہاں پر، مثال کے طور پر آپ نے بیت الحسن مجلس پڑھی، وہ سو رہے ہیں، آپ ان کو مت اٹھائیے، صحیح ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بہت آپ اپنا بیداری سے مجلس پڑھیں اور خدا اور اٹھائیں گے تو پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہاں شاباش، آپ یہ تقریر پر اثر پڑے گا۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی۔ بالکل بہت کچھ ہوتا ہے، کوئی اٹھ جاتا ہے، ہوتا کوئی ہوتا ہے، وہ عوام سے آپ تقریر کو کرنی رہنے ہوا۔ ورنہ کیا ہوگا کیا کہ یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر مخالفت شروع کر دیتے بے ہیں، شک بجائے اس کے کہ آپ تقریر کریں، آپ ساری زندگی اپنی اس میں پڑے رہیں گے بے شک۔ کہ نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، میرا مقصد تو وہ ہر ایک کو ڈانٹ دیتے۔ ایک دن پہ وہ میرے سامنے پھنس گیا نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں بولو 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 کر کے نا، بولتے کیوں نہیں؟ تو میں ایک مجلس پڑھی تو وہ بول نہیں رہے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد چپ بیٹھے ہوئے، تو لوگ تو خیر بولتے رہے، میں نے کہا آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بلوانے والا خود نہیں بول رہا۔ ایسی پھپتی کسنے میں کوئی حرج، جی جی جی، مگر اس کو آپ پرسنل نہ لیں، صحیح ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ اپنا آپ کام کریں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تقریر کریں، خدا بالکل۔ اس کی قسمت ہے سنے کہ روئے نہ روئے، اب آپ ضرور تھوڑی رلانا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں آپ رو نہیں رہے، آپ کی قسمت کی بات ہے، جی ہاں، آپ حرام کھا رہے ہیں اس لیے نہیں رو رہے، استغفر اللہ۔ نہیں بالکل کھا بھی رہے ہو تو آپ نے نہیں کہنا ہوتا، بے شک، طریقہ ہوتا ہے۔ کھا بھی رہے ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، طریقے سے ہو۔ دوسری جگہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ کہیں میں گیا تھا، وہاں پر ایسے ہوا، وہاں پر ایسے حرام کھا رہے تھے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، آپ سے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے ایسا، ایسے طریقے سے وہ ظاہر ہے کہ ورنہ مصیبت بن جائے گی ایک۔ اور عوام تو چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے ان کو۔ بعض لوگ تو بہت زیادہ اضافی جملے اس طرح کے، نہیں، آپ ادھر نہ دیکھیں، اس سے نقصان نہ کریں، سر نیچے کریں، بالکل آپ نہ کہیں، بالکل نعرہ کوئی لگا رہے نہیں لگا رہے مرضی جی اس ہاں، کی۔ اب وہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے وہ نعرے سے روک رہے ہیں، بھائی نعرے سے اگر وہ روک بھی رہے مثال کے طور پر، ایسے نہ ہو کہ بات مکمل ہی نہ کرنے دیں آپ۔ صحیح ہے، بالکل بالکل نعرہ مولا کا نام ہمارے سارا کو پر، مگر اس کا بھی ایک محل ہے نا، بے شک، ہر ایک چیز کا محل ہے، بالکل ہر سخن کا ایک محل ہے، ہر نقطے کا ایک مقام ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں مثلا نماز بڑی اچھی چیز ہے، آپ یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، بالکل، روک لیں گے گاڑیاں، کیا وہ اچھی چیز ہوگی؟ بے شک نہیں، وہ اچھی چیز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، بالکل حالانکہ ہے نماز وہ، مگر یہاں پڑھنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب بن رہے ہیں۔ تبھی پبلک کی پلیس کے اوپر نماز کے پڑھنے کہا گیا کہ اس شرط میں جائز ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، راستے میں مکروہ ہے اس لیے۔ رائٹس، ہاں راستے میں اسی لیے مکروہ ہے۔ اچھا وَكَذَلِكَ زَلَّ، اچھا ہاں، اصبح امسا ازہا تدل علی اقتران معنی الجملۃ بتلک الاوقات، نہ وہ اصبح زید ذاکرا، زید ہو گیا صبح کے وقت، کب؟ صبح کے وقت، صبح کے وقت وہ ذاکر تھا۔ قرآن ہے صبح، عربی میں صبح ہے، صبح نہیں، اردو میں ہے صبح، عربی میں صبح، الیس الصبح بقریب، صبح جب وقت پڑھیں گے تو صبح، صبح صادق، ہمارے کہیں گے صبح صادق یا صبح صادق، ہمارے اردو میں صبح یا پھر وہ سریکی والے صبح، جی صبح، صبح تھی گئی، جی جی، صبح اصل میں کیا ہے؟ صبح، اکان ذاکرا فی وقت صبح، وبمعنی دخل فی الصباح، اس معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ صبح میں داخل ہو گیا، زید پڑھتے 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 صبح ہو گئی، یہ بھی معنی ہے۔ وَكَذَلِكَ ظَلَّ وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلَى اقْتِرَانِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ بِوَقْتِهَا، اس طرح ظل اور باتا دو دلالت کرتے ہیں
کہ معنی جملہ کو ملاتے ہیں وقت کے ساتھ. اس کے وقت یعنی وقت غلہ. غلہ دن، باتا رات. دن میں سایہ ہوگا نا، رات میں تو سایہ نہیں ہوگا نا، تبھی مدثر ہو. صحیح ہے. ہوتا ہے رات میں کہاں ہوتا ہے؟ یا پھر ٹیوب لگی لائٹ کہاں نہیں وہ چاند کا وہ بمعنی سارا. کبھی کبھی یہ ظلہ اور باتا سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں. وما زال وما برحا وما فتح ومن فقہ تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها. ما زال ما برحا ما فتح، بعض نے اس کو ما فتح لکھا، بعض کہتے ہیں ما فتح ہے، بعض کہتے ہیں ما فتح ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. من فقہ دلالت کرتے ہیں ثبوت خبر پر ان کے فاعل کے لیے. جیسے ما زال زید امیرا، زید امیر ہی رہا. آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب سدا بہار ہیں، جی جی گلفام حسین. جی جی ہم بچے تھے کہ وہ خطیب تھے، آج ہم بوڑھے ہو گئے وہ وہیں کھڑے. وہ ایسے ہی ہیں گول بٹور سے، وہ چینج ہوئے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی صحت میں فرق آیا، ویسے کہ ویسے. یعنی 50-60 سال سے شاید وہ پڑھ رہے ہیں، 65 سال سے 60 سال سے اوپر پڑھ رہے ہیں اشرا لاہور میں، ویسے کہ ویسے. 70 سے تو اوپر ہیں، 10 سال کے تھے پڑھنے لگے تھے، 10 سال سے خطیب ہے وہ. وہ جو آپ تقریر لگا رہے ہیں وہ کب کی ہے؟ اکثر یہ لگا رہے ہیں جناب سید آپ پہ جب پڑھے ہیں وہ کافی پرانی ہے. گلفام صاحب کی اب پرانی ہو. اچھا. وَيَلْزَمُهَا حرف النفی. یہ جو 4 ہیں نا، زالہ برحا فتح منفق انفقہ، یہ حرف نفی کو لازم رکھتے ہیں. ما کے ساتھ ما آئے گی. ویسے قبلہ اس قسم کے جو خطیب ہیں یہ کیا کیسے ہو رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی جاتے ہیں مدرسہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس یہ کے تو بعد ہوتے ہیں یا بعد میں پڑھے ہیں؟ خاندانی ہوتے ہیں؟ نہیں بعد میں پڑھے ہیں. یہ تو سیلف میڈ تھے، شوق تھا. ان کے ابا جو تھے ان کو لے کے جاتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، میز پہ کھڑا کر دیا. ہمارے علاقے میں بھی آتے تھے، میز پہ کھڑا کر دیا. ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے سے یہ تو پڑھ رہے ہیں. تو پھر کرسی پہ کھڑا کر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیا، پھر ممبر پہ بیٹھنا شروع کر دیا، پھر داڑھی رکھ لی. یہ تو سیلف میڈ ہے، مگر بعد میں گئے بھی ہیں، گئے حوض میں تھوڑا سا پڑھے اور نیک آدمی شریف ہے. کیونکہ وہ جو چیزیں جو بیان کر رہے ہیں علمی، ہاں وہ پڑھے ہیں، لگتا تم میں آئے، صحیح ہے. تم میں بھی رہے. جی ہاں، تم مطالعہ بہت ہے ان کا، کافی مطالعہ کرتے ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے، میں اور وہ رومیٹ بھی رہے موسم حج میں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ 18 سے 20 گھنٹے پڑھتے ہیں. پڑھ ہی رہے ہر وقت ہی پڑھ رہے، پڑھ ہی رہے، سوتے جاگتے پڑھ ہی رہے، پڑھتے جاتے. محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، محنت کے ساتھ پھر پھل ملتا ہے اس کو. ماشاءاللہ سدا بہار خطیب ہے، کیا خطیب ہے. یعنی جس زمانے میں نے لاہور میں پڑھا ہے تو ان کے ہاں کم از کم میرے خیال میں 50,000 کا مجمع ہوگا. میرے ہاں کوئی 30,000 کا ہوگا، 20 سے 30,000 کا. ان کا 50,000 کا مجمع، سب سے بڑا کروڑ لیتے ہیں وہ. تو لاکھ سے اوپر پہنچ گیا، اب تو لاکھ سے اوپر ہے لوگ جو انہیں سننے آتے ہیں. بہت ماشاءاللہ. خیر، وَيَلْزَمُهَا حرف النفی وما دام تدل على توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها. مادام دلالت کرتا ہے کہ وقت کو معین کرتا ہے اس امر کے، وہ جو معاملہ ہے، بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کھڑا ہوں، یہ امر ہے جب تک امیر بیٹھا ہے. یہ میرے کھڑے ہونے کو ٹائی کر رہا ہے امیر کے بیٹھنے کے ساتھ. علی توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها. نہ اقوم ما دام الامیر جالسا، میں کھڑا ہوں جب تک امیر بیٹھا ہے. ولیس تدل علی نفی معنی الجملۃ حالا، لیسا دلالت کرتا ہے معنی جملہ کی نفی پر حال میں. اب وقیل مطلقہ، کہتے نہیں سب، اب بھی اور جب بھی. ٹھیک ہے، جیسے لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے اب بھی، کل بھی نہیں تھا. فقد عرفت بقیت احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یاد ہوگا افعال ناقصہ میں، وہ اسم کی بحث میں
اس میں کانا کی خبر میں آ چکا ہے، وہ زیادہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کون کون سے جو ماں رکھتے ہیں ان کے اوائل میں نہیں آ سکتی، ماں صدر کلام کو جاتی ہے، بہت سارے احکام ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے۔ اب آ جائیے افعال مقاربہ، یہ نوٹ کر لیں۔ افعال مقاربہ کو اس لیے مقاربہ کہتے ہیں کہ وہ خبر کو فاعل افعال مقاربہ کے لیے قریب کرتے ہیں۔ مثلا عسیٰ زید ان یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کو زید کے لیے قریب کیا ہے عسیٰ نے۔ وہ قرآن میں کیا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عسیٰ، عسیٰ قریب۔ یہ افعال 4 قسم پہ ہیں، وہ 3 تھے نا، ناقصہ کتنے تھے؟ 3، ناقصہ تامہ زائدہ، یہ 4 قسم پہ ہیں۔ پہلی قسم ان افعال کی جو امید کے معنی میں آئے، جیسے عصا، ابھی مثال گزر چکی۔ عصا کا اور کانا کا ایک ہی عمل ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ عصا کا اور کانا کا ایک ہی عمل ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عصا کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوگی، اور ان کے ساتھ ہوگی۔ کبھی ان غائب بھی ہو جاتا ہے، اور خبر عصا اسم عصا پر یعنی فاعل پر مقدم ہو سکتی ہے۔ عصا کی خبر فاعل پر یعنی اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ عصا ان یخرج زید، جائز ہے۔ دوسری قسم افعال مقاربہ کی حصول کے لیے، وہ ہے قادہ۔ عصا کیا تھا؟ قریب کے لیے، قادہ ہے، قادہ حصول کے لیے۔ قادہ زید یقوم، یعنی زید کا کھڑا ہونا حاصل ہو گیا۔ ان کے ساتھ بھی آتی ہے، ان کے بغیر بھی آتی ہے خبر۔ تیسری قسم اخذ و شروع فی الفعل، کہ فعل میں شروع ہو گیا ہے۔ اخذ و شروع، اخذ یعنی پکڑنا، اخذ و شروع در فعل، وہ ہے تفقہ، جعل، کربا، اخذ۔ تفقہ، جعل، کربا، اخذ، کل ہو گئے 6 یا 5؟ 6۔ تفقہ، جعل، کربا، اخذ، یہ 4 اور وہ 2 عصا اور قادہ، کل کتنے ہو گئے؟ 6 ٹوٹل۔ بس یہ مثالیں ابھی آ جائیں گی، دیکھیں۔ فصل افعال المقاربۃ، یہ ٹھیک ہے نا؟ افعال وضعت للدلالۃ علی دنو الخبر لفاعلها، افعال مقاربہ وہ ہیں جو واضح کیے گئے ہیں کہ دلالت کریں دنو خبر پر۔ دنو یعنی قریب، دنو کا معنی قریب۔ ادنو منی، شاباش۔ قوموا عنی، ادنو منی۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے زبردست کہ حضور کا ہر کام رسالت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہر کام ان کا ختم نبوت ہے، ہر کام نبوت ہے، رسالت ہے، کچھ نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، کسی کو ادنو منی کہہ کے بلا لے تو رسالت، کسی کو قوموا عنی کہہ کے اٹھا دیں تو کار رسالت۔ اس پہ نعرے والوں ادنو منی مولا علی ہو گئے، قوموا عنی حضرت صاحب ہو گئے۔
افعال وضعت للدلالة على دنو الخبر لفاعلها وهو على ثلاثة اقسام، یہ 3 قسم میں. الاول للرجاء، امید، وهو عصا، امید کے لیے صرف ایک ہے عصا. فعل جامد، یہ جو عصا ہے یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، کس سے پیدا نہیں ہوا، یہ آدم کی طرح ہے، صحیح، جامد ہے، عیسیٰ کی طرح نہیں ہے، جامد. جمود سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل. جمود. ولا یستعمل منہ غیر الماضی، اس کا فعل مضارع استعمال نہیں ہوتا، اچھا صرف ماضی ہے، اساس صرف ماضی اکیلا. وہ فی العمل مثل کانا، وہ کانا کی طرح عمل میں، نہ وہ عصا زید ان یقوم الا ان خبرہ فعل المضارع معا، مگر یہ کہ اس کی خبر عصا کی فعل مضارع کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ، فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ. نہ وہ عصا زید ان یخرجا، ان آ گیا. ویجوز تقدیمہ، اس کی خبر کا مقدم ہونا فاعل پر جائز ہے، جیسے عصا ان یخرجا زیدون، یہ جائز ہے. ٹھیک. وقت یحذف ان، کبھی ان حذف ہو جاتا ہے، نہ وہ عصا زید یقوم، ان حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. وثانی، دوسری قسم للحصول ہے، حاصل ہونے میں، وہو کادا وخبرہ مضارع دون ان، خبر کادا کی ہمیشہ مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے. کبھی ان آتا ہے، میں لکھا چکا ہوں آپ کو، عموماً ان کا یعنی زیادہ تر ان کے بغیر ہوتی ہے، نوٹ کر لیں، زیادہ ان کے بغیر، جیسے کادا زید یقوم، یہ. وقد تدخل ان، کبھی ان آتا بھی ہے، داخل ہوتا ہے، جیسے کادا زید ان یخرجا، زیادہ کیا ہے، ان کے بغیر. والثالث للاخذ والشروع فی الفعل، تیسری قسم افعال مقاربہ کی اخذ و شروع کے لیے فعل میں، وهو طفق وجعل وقرب واخذ، استعمالها مثل قادا، استعمال ان کا قادا کی طرح، جیسے طفق زید یکتب، زید نے لکھنا شروع کر دیا ہے، لکھنے میں بیٹھ گیا ہے، وہ سمجھ گیا نا. وہ نہیں ہوتا، پرچے ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے میٹرک کا، ایف سی کا، ایف اے کا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ممتحن وہ گھنٹہ بجاتا ہے، انہوں نے جو گھنٹہ بجایا تو نگرانوں سے کہا، بیٹھ گئے بھی لڑکے، ہاں زید، ہاں یہ طفق زید، ہاں زید بیٹھ گیا لکھنے، وہ شروع کر دیا الی آخری. و اوشک، یہ ہمارے عقیل ترابی ہیں نا، جی جی عالم مولانا جی مرحوم، کراچی، مرحوم، جی جی مرحوم. ان کے پاس ہم گئے، طالب جوہری صاحب کے ساتھ، یہ اور میں دونوں. اچھا، جو علامہ طالب جوہری بہت ہی ظریف طبیعت ہے، وہاں جو گئے تو انہوں نے جا کر بھیس بدل کے باہر کھڑے ہو کے نا، وہ بھیس بدل لیا، کوئی اوپر کوئی چیز پہن لی، اور کہا کہ کوئی فقیر آیا ہے سوال کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی علامہ اس وقت مصروف ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے علامہ ہیں کہ فقیر کو آپ دھکے دے رہے ہیں، اللہ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو اس طرح وہ ظریف بہت ہے. اندر جو گئے تو علامہ کی ترابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں فلسفہ پڑھ رہا ہوں. تو فوراً مجھے کہتے ہیں مولانا خواجہ صاحب قبلہ، آپ کا تو تازہ تازہ اجتہاد ہے، یہ باقی سب کچھ پڑھ چکے ہیں، فلسفہ ہی رہ گیا بس. اس کے بعد جو انہوں نے کھانا کھلایا پرتکلف، سبحان اللہ، کیا کھانا کھلایا، بڑے ظریف تھے، اچھے انسان تھے بڑے. وہ آپ کے حیدرآباد کے عقیل صاحب، حیدرآباد کے. مثل قعد ناو طفق زید یکتب، میں ان کے لیے کتابیں لے آیا، کچھ انہوں نے 10 کتابیں منگوائی مجھ سے، تو وہ میں دینی بھی تھی، میں نے کہا چلو دے بھی دیں گے، تو کتابیں بھی میں نے دے دی. تو پھر پیسے مانگنے لگے، تو طالب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے پیسے لے لیں اور مجھے دے دیں، کیونکہ یہ کسی کو دیتے نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پیسے آپ سے لے لیتے ہیں، آپ کھانے کے پیسے بھی ہم سے لے لیجیے. اچھا، تو اس طرح پھر ہمارے وہ پیچ اپ ہو گیا. اچھا، ظاہر کھانا جو کھلایا تو وہ پھر آپ ہم سے لے لیں اور ہم آپ سے کتاب کے پیسے لے لیں. نہ وہ طفق زید یکتب الی آخرہ، توہین محبت. ہاں احسن. و اوشکا، اوشکا لکھا تھا نہیں، ہاں اوشکا ایک رہ گیا تھا، 7واں ایک ہے اوشکا. اوشکا کبھی عصا کے معنی میں آتا ہے، کبھی قادا کے معنی میں، یعنی قادا کی طرح، کبھی عصا کی طرح. اوشکا یہ 7واں ہے. و اوشکا 7واں افعال مقاربہ میں سے اوشکا.
वस्तेमालुहु, ना वो असा व कादा, इसका इस्तेमाल कभी असा के तौर पे आता है, कभी कादा, यानी कभी अन के साथ, कभी अन के बगैर खबर। हाँ, ठीक है, जायजुल वजहैन है। अब आ जाइए फेल ताज्जुब। फेल ताज्जुब ऐसा फेल जो वज़अ किया गया हो कि ताज्जुब ईजाद करे। उसके टोटल 2 सीगे हैं, मा अफ़अलहू व अफ़इल बिह, बस। मा अहसनहू व अहसिन बिह, मा अज़रबहू व अज़रिब बिह, बस 2 सीगे टोटल। ताज्जुब को क्रिएट करता है। ये हज़रत इमाम हुसैन ने भी कहा, मा काना अक्सर उम्रो, अफल, मेरे बेटे की अली अकबर की उम्र इतनी तो नहीं थी कि वो कत्ल होता। ये ताज्जुबन इस्तेमाल, अफला, मा अफला, मा काना अक्सरा, ये ताज्जुब, मा काना अक्सरा उम्रो, मेरे बेटे की ताज्जुब है, इतनी उम्र तो न थी कि उसको सीने में नेज़ा मार दिया जाता। क्या जुमला, अल्लाह अकबर। ये हमारे एक आलिम थे, उन्होंने पढ़ा था कुम में, क़यामत हो गई थी इस जुमले के ऊपर, अक्सरा उम्रो, मेरे बेटे की उम्र इतनी कसीर तो नहीं थी कि उसे नेज़ा लगता। अल्लाह अकबर। इस जुमले पे मजलिस जो थी बस पूछिए नहीं, ओहो जो गिरिया हुआ था इस एक जुमले कि इमाम हुसैन ने जब महसूस किया कि मेरा बेटा गिर गया तो पहला जुमला ये कहा, माकाना अक्सर, और फिर कहा अलग दुनिया बाद कल आफा, अलग दुनिया बाद कल आफा। तो ये है फेल ताज्जुब। ये इसके 2 सीगे हैं। आया इसमें गर्दान होती है, फरमाते नहीं, बाद कल अफा है, अफा, अफा, अफा ना, अफा, अफा, खाक, खाक, खाक है, इसके बाद खाक, यानी इसके बाद तुम्हारे बाद दुनिया खाक है। धुआंधार भी इसको कहते हैं, धुआं। अच्छा। हाँ, पहले ये धुआं है दुनिया तेरे बाद, ये कोई वैल्यू नहीं है अब, वैल्यू नहीं, वैल्यू वैल्यूएबल चीज तुम थे। वही है ना कि नहीं ये कल पढ़ा शायद, कब कहाँ पढ़ा था कि वो इमाम ने कहा कि मेरा अकबर जिंदा हो जाएगा। जब जाफर आया है, जाफर जिन, उसने आकर कहा कि मैं लड़ता हूँ, अली अकबर शहीद हो चुके थे, गाजी शहीद हो चुके हैं, तो जाफर से पूछते हैं कि अगर तुम लड़ो और इन सबको मार दो, मेरा अकबर जिंदा हो जाएगा, मेरा अकबर जिंदा हो जाएगा। और उसका शिमर का जुमला कि यजीद अगर हुसैन को हम न मारते, वो जहनी तौर पे अकबर की लाश के बाद मर गए थे। उफ, क्या जुमला है, जवान की जो मौत है, अल्लाह। आसिम जी ये भी है ना कि किसी ने पूछा था कि अय्यु शैइन अहला फी दुनिया, अल-वलद अश-शाब, अल-वलद अश-शाब, बिल्कुल। अय्यु शैइन अमर्रु फी दुनिया, अल-मौत वलद अश-शाब, अल-मौत लिवलद, मौत वलद अश-शाब। फसल फेल ताज्जुब हुवा मावूज़ अलैहि इंशा ताज्जुब। फेल ताज्जुब अफ़ाल की अक़साम में से जो वज़ किया गया हो इंशा ताज्जुब के लिए। इंशा किसको कहते हैं? ईजाद, ईजाद, क़स्द इंशा। मौलाना के लिए ज़रूरी है कि वो क़स्द इंशा करे, कहाँ? निकाह में। अनका तो के साथ ही इस लड़के का इस लड़की से निकाह हो जाएगा, इसको कहते हैं क़स्द इंशा, ईजाद। अगर क़स्द इंशा न करे तो निकाह बातिल है। मौलवी साहब को पता ही नहीं होता क्या है क़स्द इंशा। जब कभी आप टेस्ट लें कि ये पेश नमाजी के काबिल है या नहीं, उससे पहला सवाल ये करें, क़रात वगैरह के अलावा, अदालत के अलावा आपको क़स्द इंशा का पता है? अगर वो कहे वो क्या होता है तो कहें आप पहले पढ़ लें। हंस रहे हैं क्योंकि ये अक्सर मौलवी उन्हीं को प्रमोट करते हैं ना, ये जो गलत निकाह पढ़ते हैं, गलत तलाक़ें पढ़ते हैं। वह मावूज़ अलैहि इंशा ताज्जुब, वो फेल जो वाज़ किया गया हो ईजाद ताज्जुब के लिए। वलहू सीग़तान, उसके 2 सीग़े, मा अफ़अलहू, ना वो मा अहसन ज़ैदन, हू की ज़मीर ज़ैद की तरफ, अय्यु शैइन अहसन ज़ैदन, ज़ैद से क्या चीज़ बेहतर है, अली अकबर से क्या चीज़ बेहतर है। वफ़ी अहसन ज़मीरुन हुवा फ़ाइलुहु,
احسن میں ضمیر ہے ہوا وہ فاعل ہے دراصل یہ فعل ہے وہ فاعل ہے وافعل به نحو احسن بزید ولا یبنیان الا ما یبنى منه افعال التفضیل نہیں بنائی جاتے یہ دونوں صیغے مگر اس سے جس میں افعال التفضیل بن سکے وہ لون رنگ وغیرہ بتایا تھا پہلے یاد ہے نا لیس بعیب ولا لون گزر چکا ہے ویتوسل فی الممتنع بمثل ما اشدہ کما عرفت اور جس میں محال ہو بننا اس میں یاد ہے نا وہ اشدہ کے ساتھ کہا تھا اشدوں کے ساتھ بنائیں گے اشد ہاں تو اس میں صیغہ اس سے نہیں بنے گا یعنی ثلاثی مزید الفی وغیرہ سے اشد و استخراجن یا اشد حمرتن وغیرہ ویتوسل فی الممتنع بمثل ما اشد اور توسل کیا جائے گا یعنی الحاق کیا جائے گا یہ توسل ساتھ سے وصلہ وہ جو گانٹھنا صلہ رحمی گانٹھنا ہاں اور گانٹھا جائے گا محال میں جس سے افعل تفضیل نہ بن سکتا ہو یعنی لون ہو عیب ہو یا ثلاثی نہ ہو ما اشدہ اس میں لائیں گے اور مثل ما اشدہ کما عرفت جیسے پہلے بیان ہو چکا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ولا يجوز تصریف فی ہے اس میں گردان جائز نہیں ولا تقدیم ولا تاخیر ولا الفصل نہ اس میں کوئی تقدیم و تاخیر جائز ہے کہ افعل بہی کی بجائے بہی افعل کہہ دیں آپ یہ بھی جائز نہیں ہاں افعلہ کو ما کو بعد میں لے آئیں ولا الفصل اس میں فاصلہ بھی جائز نہیں تاخیر بھی جائز نہیں والمازنی اجاز الفصل بظرف جناب امام مازنی صاحب جو ہے ناف کے بڑے عالم وہ فرماتے ہیں کہ اگر ظرف ہو جار و مجرور ہو یا ظرف زمان و مکان ہو تو اس میں اور اس کے فاعل میں اس کے اسم میں فاصلہ ہو سکتا ہے ما احسن اليوم زیدن یہ مفعول ہے زیدن احسن کا اليوم نے کیا فاصلہ کر لیا وہ فرماتے ہیں مازنی کی جائز ہے وصلی اللہ علی رسول الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین